السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام معزز خواتین حضرات اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس اسٹیٹ میں ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر یورپ میں ہیں، لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یا جس بر اعظم میں بھی ہیں، اگر ہم آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر موجود ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ یہ ٹرانسمیشن، یہ احساس کی ٹرانسمیشن آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے ہے۔ ناظرین محترم، احساس کی ٹرانسمیشن کا مقصد، مطلب، لب لباب کیا ہے، ہم آپ کو بتاتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ عید الاضحیٰ قریب تر آ گئی ہے، یعنی عید الاضحیٰ میں بس 2-3 دن باقی رہ گئے، اور ان تینوں دنوں میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ برسوں ہم نے اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کیا، اس بار بھی یہ اہتمام بہت زور و شوروں سے جاری ہے، اور ہماری گزارش آپ تمام سے یہ ہے، تمام ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے، احباب سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ چاہے اپنے وطن میں قربانی کرتے ہوں یا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں قربانی کرتے ہوں، لیکن آپ کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنی جانب سے ان احساس کی ہونے والی اجتماعی قربانیوں میں ضرور در ضرور اپنا ذبیحہ پیش کریں۔ ذبیحہ پیش کریں یعنی کوئی جانور پیش کریں، یا آپ احساس کے پاس ہونے والی قربانیوں میں حصہ طلب فرما لیں۔ ناظرین، بہت آسان طریقہ ہے، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جو احساس کے نمبرز آ رہے ہیں، جو کنٹرول کا نمبر آ رہا ہے، کنٹرول روم کا نمبر ہے، ہمارے اس لائیو میں جہاں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، یہاں کا نمبر موجود ہے۔ آپ جہاں چاہیں ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں، لیکن بس ایک گزارش ہے، التجا، اپیل، درخواست ہے کہ آپ ان اجتماعی قربانیوں میں ضرور اپنی قربانی کو بھی شامل کروائیں، اپنے مرحومین کی جانب سے قربانیاں شامل کروائیں، یعنی جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی جانب سے بھی قربانیاں ہو سکتی ہیں، اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی جانب سے قربانی پیش کریں، اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی جانب سے اور ایک امت کی جانب سے کرتے تھے، یعنی ہم جو امت ہیں آقائے دو جہاں سرکار معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمیں بھی یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم سرکار دو عالم کے نام پر بھی قربانی پیش کریں۔ ناظرین، زندگی کی شب و روز یوں ہی گزرتے جا رہے ہیں اور گزرتے چلے جائیں گے۔ بس کہنا یہ ہے، یاد یہ دلانا ہے، باور یہ کرانا ہے کہ ان اجتماعی قربانیوں میں اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، پروردگار نے آپ کو رزق و روزی سے مالا مال کیا ہے، تو آپ کو ان اجتماعی قربانیوں میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، اور ان قربانیوں کا حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ ان ضرورت مند افراد تک پہنچتا ہے کہ جو سال کے 11 مہینے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ احساس کی جانب سے اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ ہوگا، اور پھر ان کے پاس سے بے بہا گوشت ہمارے دروازوں تک آئے گا۔ ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے براہ راست نشریات میں ٹیلی فون کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے کنٹرول روم پر رابطہ قائم کر کے کنٹرول روم سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے قربانی میں حصہ لینا ہے، یا میں پورا بکرا خریدنا چاہتا ہوں یا گائے خریدنا چاہتا ہوں، اور وہ قربانی آپ کہاں کروانا چاہتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا، جموں کشمیر، بنگلہ دیش یا صومالیہ میں۔ یعنی آپ یہ بات ملحوظ خاطر رکھیے کہ صومالیہ 1، انڈیا 2،
جموں کشمیر 3, پاکستان 4 اور ہماری انڈیا 5. ہماری یہ تمام تر جگہوں پر قربانیوں کا مکمل اہتمام کیا گیا ہے. آپ معزز خواتین و حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان اجتماعی قربانیوں میں شامل ہوں گے تو آپ کی جانب سے آنے والی جو رقومات ہیں ان کے ذریعے یہ قربانیوں کا سلسلہ خریدا جائے گا, اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ یہ گوشت ان ضرورت مند افراد کے گھروں تک پہنچایا جائے گا کہ جو سال کے 12 مہینے, یقین کر لیجئے, سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ اجتماعی قربانیاں ہوں گی, ہمارے پاس گوشت آئے گا. اور ناظرین, اجتماعی قربانیوں سے جو آپ کی جانب سے جو گوشت جاتا ہے نا ان غریبوں تک, ان بے بس مجبور لوگوں کے گھروں تک, ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں, مسکراتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے گھر میں بہار آ گئی. اس بہار کا تمام تر تذکرہ آپ ہی تمام معزز خواتین و حضرات کی جانب سے ہے. تو معزز خواتین و حضرات, میں یہ پورا جو ابتدائیہ ہے آپ تک پہنچا چکا. فہد, کیسے ہیں آپ؟ سر, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے سر. آپ زین صاحب کیسے ہیں؟ آپ کی زندگی صحت تندرست, توانائی بہترین ہے ماشاءاللہ. تو ناظرین محترم, گفتگو یہ جاری تھی کہ جس طرح بھی ہو, جیسا بھی ہو, ہم آپ تمام دوستوں کو بار بار یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ آپ اجتماعی قربانیوں میں اپنی جانب سے جانور کو ضرور شامل کیجیے. اور ویسے بھی دوستوں, ایک بات یاد رکھنے کی ہے, اللہ نے اگر آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے, صاحب ثروت بنایا ہے, پروردگار نے رزق و روزی میں فراوانی عطا فرمائی ہے, تو آپ کو ضرور چاہیے کہ آپ قربانی کریں. یاد رکھیے, قربانی جو ہے وہ ہر صاحب حیثیت اور ذی شعور آدمی پر واجب ہے. قربانی اللہ کو ویسے ہی بہت پسند ہے. قرب ربی باری تعالیٰ سے قربانی وجود میں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج عالم اسلام مناتا ہے تجدید عہد وفا کے طور پر. یعنی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں, تو اسی لیے ہم اس قربانی کو مناتے ہیں. پورا عالم اسلام مناتا ہے. اور ان قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنا. اللہ کو قربانی ویسے بھی بہت پسند ہے. اور ناظرین, جتنے نبی اور ولی گزرے ہیں, جتنے نبی اور ولی گزرے ہیں, ہر ایک نے قربانی دے کر, قربانیوں کے امتحان سے نکل کر اپنی زندگیوں کو تعمیر کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اگر قربانی پسند ہے تو ہم اور آپ بھی ان کے سامنے سر بسجود ہو کر ان قربانیوں کو پیش کریں. ناظرین, آپ دنیا میں جہاں پر جس ملک میں بھی ہیں, جس شہر میں بھی ہیں, آپ تمام دوستوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ براہ کرم تشریف لائیے ہمارے ٹیلی فون نمبرز پر. آپ تشریف لائیے ہمارے اس ڈائریکٹ ٹرانسمیشن کی کال پر, یا ہمارے کنٹرول سے آپ رابطہ قائم کیجئے اور بتائیے کہ آپ کہاں حصہ لینا چاہتے ہیں, کہاں وہ, یعنی دیکھیے, میں آپ کو یہ بتا دوں, ابھی تو ہم نے یہ ٹرانسمیشن شروع ہی کی ہے کہ الحمدللہ کہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر کون ہے. امارہ جعفری صاحبہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہیں. امارہ جعفری صاحبہ امریکہ سے ہیں اور $595 یعنی انہوں نے ایک مکمل گائے $595 میں خرید کر اور وقف کی ہے
एहसास के इस प्लेटफॉर्म पर कि इस काव का, इस गाय का पूरा गोश्त जो कुर्बानी के बाद हासिल हो, ये गरीबों के दरवाज़ों तक पहुंचा दिया जाए। नायला जाफरी साहिबा, परवरदिगार आपको अपनी रहमतों में रखे, आप खुशियों में रहें। मालिक दो जहां कभी आपको किसी का मोहताज ना होने दे। परवरदिगार आप पर अपनी हमेशा रहमतों को साया फिगर रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। नाजरीन देखिए, कमाल की बात है, बेइंतहा कमाल की बात है कि अभी हमने अपनी ट्रांसमिशन शुरू ही की है कि हमारी बहन नायला जाफरी ने अमेरिका से पूरी एक काव ख़रीद कर और गरीबों के लिए वक्फ कर दी कि उसका गोश्त उन गुरबा तक पहुंचा दिया जाए। अब आप तमाम दोस्तों को फिर एक बार मैं याद दिलाता चलूँ कि अगर आप काव में शेयर लेना चाहते हैं तो एक शेयर की कीमत बरतानिया के हिसाब से बनती है 65 पाउंड और यही शेयर बनता है 85 US डॉलर अमेरिका के लिए। पूरी काव 455 बरतानवी पाउंड हैं और 595 US डॉलर है। जैसे अभी हमारी बहन नायला जाफरी ने ये 595 US डॉलर देकर पूरी एक काव अपने नाम पर मौसूम की और उसे गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। एहसास के इस प्लेटफॉर्म से गोट यानी एक बकरे की कीमत बनती है बरतानवी पैसों में 125 पाउंड और 165 US डॉलर बनती है अमेरिका में। हमारी ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान, इंडिया, जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और सोमालिया में की जा रही हैं। इस बार आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारी तमाम बहन बेटियाँ, हमारे दोस्त अहबाब जहाँ रकम देकर कुर्बानी का गोश्त बंटवाना चाहते हैं वो हमें इस कंट्रोल पर बता दें। इंशाअल्लाह उनके हिदायत के मुताबिक ये गोश्त वहीं भेजा जाएगा। फ़हद कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। ज़िंदगी आपकी कैसी जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हम आपको तारुफ कराते चलें, ये फ़हद साहब जो बैठे हैं हमारे पास, ये हैं कंट्री हेड एहसास के। एहसास है क्या? एहसास इतनी सी बात है कि अपनी ज़िंदगी में इस बात का एहसास करना कि कोई हमारे अज़ीज़ रिश्तेदारों, क़राबतदारों में, कोई दोस्त अहबाब में, कोई पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं है। अगर परेशान है तो फिर एक इंसान भी परेशान हो जाता है कि मेरा पड़ोसी परेशान क्यों है, मेरा अज़ीज़ रिश्तेदार, क़राबतदार परेशान क्यों है, इसकी परेशानी कैसे दूर की जाए। यही एहसास है और इस एहसास के साथ ज़िंदगी में इंसान अगर अपना जीवन गुजार रहा है इस एहसास के साथ, तो वही ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी का कोई हासिल, कोई फ़ायदा नहीं है मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात कि जो सिर्फ़ अपने लिए हो। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। क्या बात है फ़हद, क्या कहते हैं आप? सर? बिल्कुल। औरों के काम आने के लिए आपने भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और निभा रहे हैं मुस्तक़िल। बिल्कुल सर। बताइए कि क्या औरों के काम आ रहे हैं? सर, जैसा कि आपको पता है, गुज़श्ता 17 सालों से एहसास जो है इस कोशिश में, जस्तजू में लगा हुआ है कि किसी तरीके से जो हमारे बहन भाई हैं, जैसे पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, कि राशन के हवाले से, पीने के साफ़ पानी के हवाले से, शेल्टर के हवाले से, या दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उन सब में लोगों की मदद करने के लिए कोशिशें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी हद तक इसमें कामयाबी हासिल होती है। ये सारी मरून मिन्नत होती है आप डोनर हज़रात की वजह से। गुज़श्ता 17 सालों में जितने भी एहसास ने अपने काम पूरे किए हैं, एग्जीक्यूट किए हैं, कंप्लीट किए हैं या शुरू करने चाहें, हमेशा से इन तमाम डोनर हज़रात का ताउन हमारे साथ अभी तक शामिल हाल रहा है। चाहे वो रमज़ान का मौका हो, कुर्बानी के मामलात हों या विंटर पैक हो, मतलब 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट जो आपके पूरे साल जारी रहते हैं, उस हवाले से कोशिश यही होती है वो तबका कि जो किसी वक्त किसी भी हालात में मुश्किलात का शिकार है, उनको उस मुश्किलात से निकालने तक के लिए एहसास
ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے کہ جو مشکل سال سے نکلنا چاہتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ احساس ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. جیسے بھی احساس نے ایک ماڈرن ولیج بنایا جامشورو کے مقام پہ, نہ صرف وہاں پہ لوگوں کو شیلٹر بھی دیا. علی بھائی ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ بالکل انوگیشن میں. جب وہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سوری جی پلیز میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ لوگ کہ جو اپنا سائبان نہیں رکھتے تھے, جن کے سر پہ چھت نہیں تھی, جن کا اپنا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, ان لوگوں کے لیے احساس نے ابھی کوئی 5-6 مہینے پہلے جی سر 5-6 مہینے پہلے باقاعدہ ایک احساس ولیج بنایا. اس احساس ولیج میں دکانیں بھی ہیں, پلے گراؤنڈ بھی ہے, مسجد بھی ہے, اور یہ سب بنا کے انہوں نے یہ چابیاں ان کے حوالے کر دیں. یار اس سے بڑا احساس کا کام کیا ہوگا. آپ تمام معزز خواتین و حضرات جو ہمارے ساتھ شامل ہیں نا, آپ تمام لوگوں کی یہ کوششیں اور جستجو ہے, آپ تمام لوگوں کا ڈونیشن ہے کہ جو کبھی ہینڈ پمپ کی صورت میں, کبھی پانی کی صورت میں, کبھی گھر کی چھت کی صورت میں, کبھی رزق و روزی کی صورت میں, کبھی راشن کی صورت میں, کبھی کپڑوں کی صورت میں, کسی نہ کسی طرح غریبوں تک پہنچتا ضرور ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی علی بھائی بالکل. بیان کیجیے. علی بھائی نہ صرف وہاں پہ ان کو گھر کی فراہمی کی گئی ہے بلکہ اس کے مالکانہ حقوق بھی ان کو دیے گئے ہیں. اور مالک وہی ہیں. جی اب وہی مالک ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ان کی روٹس ہیں, جو ان کا روزگار تھا, اس میں بیشتر کھیتی باڑی کرتے تھے اور جو فارمنگ کرتے تھے جانوروں کے لیے, تو وہ بھی ان کو پرووائڈ کیے گئے تاکہ جلد سے جلد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور جیسے وہ زندگی پہلی گزار رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ. اور یہ بڑی اچھی چیز ہمیں ان لوگوں کی لگی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں آپ زندگی بھر راشن دیتے رہیں, ہماری مدد کرتے رہیں, ہمارے لیے اتنا کر دیں آپ کہ ہم واپس سے اپنے فیملی کے لیے کما سکیں, خود کام کاج کر سکیں اور اپنی عزت سے زندگی گزار سکیں. بھائی کہتے ہیں نا ناظرین, دیکھیے کہ کسی کو مچھلی کھانے کے لیے مت دے دیجیے کہ اب فی الحال مچھلی کھا لو تم, بلکہ اس کو ڈوری دیجیے. کیا بات ہے. مچھلی پکڑنے کی ڈوری دیجیے بہت تاکہ وہ روز پکڑے, روز کھائے اور روز دعائیں دے. کیا بات ہے. بس ناظرین یہ بات یہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ تمام معزز خواتین و حضرات, تمام ہماری بہنیں بیٹیاں یہ سن لیں کہ جب آپ کا دیا ہوا ڈونیشن غریبوں تک پہنچتا ہے نا, کبھی کپڑے کی صورت میں, کبھی راشن کی صورت میں, کبھی اجتماعی قربانیوں کے گوشت کی صورت میں, تو ان کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے, بلند ہوتے ہوں گے بے شک اللہ کی جانب, اور وہ یقیناً یہ دعا کرتے ہوں گے, اے پروردگار جس نے یہ اہتمام کیا ہے تو اس پر اپنا رحم کرم فرما. آمین. اور ناظرین آپ نہیں جانتے کہ وہ دعا کرنے والے کون ہیں, دعا کرنے والے نہیں جانتے کہ انہیں یہ رقومات بھیجی کس نے ہے, لیکن وہ رب جو اوپر بیٹھا ہے, جو کائنات کا مالک و مختار ہے, جو شہنشاہوں کا شہنشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو رحیم ہے, جو کریم ہے, وہ سب جانتا ہے, دلوں کے حال سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. بے شک بے شک. انما اعمال بالنیات, بے شک. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صرف اور صرف نیتوں پر ہیں, نیتوں کا دار و مدار ہے یہ. اور پروردگار آپ سب معزز خواتین و حضرات پر اپنی ہمیشہ رحمتیں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے. اب دیکھتے ہیں کہ کنٹرول روم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. طیبہ بھٹی صاحبہ ہیں امریکہ سے, $60 انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں اجتماعی قربانیوں میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا میں اس گوشت کی تقسیم ہو جائے. انشاءاللہ آپ کا جو حکم ہے, جو آپ کی ہدایت ہے, اس پر عمل کرتے ہوئے یہ گوشت ہندوستان کے غربا میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ. آپ کی بہت محبتوں کا شکریہ. آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی کسی پریشانی, دکھ, تکلیف, ایذا کا شکار نہ ہونے دے. آپ خوش رہیے, ہمیشہ خوش رہے, آباد رہیں, سلامت رہیے. کیا کہتے ہیں فہد؟ سر یہ آپ دیکھیے ابھی ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ, کہ ہمارے بہن بیٹیوں نے ماشاءاللہ یہ سب
شروع کر دیا بے دینا۔ شک علی بھائی آپ کے آنے کی برکت سے ہوتا ہے، کل بھی ہمارے پاس آپ کے آتے ہی کالوں کا تانتا شروع ہو گیا تھا۔ بات میں بتاؤں کیا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے اس احساس کا جب احساس سامنے والے کو ہوتا ہے نا، کیا بات ہے، تو پھر وہ برسات شروع ہو جاتی بے ہے۔ شک بے شک علی بھائی، اور ایسے ہی ہے۔ ناظرین، یہ برسات جو ہے نا، یہ رحم و کرم کی برسات ہے۔ آپ رحم کر رہے ہیں غریب پر، آپ غریب پر رحم کر رہے ہیں، پروردگار آپ پر، ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اب فہد سر ہمارے ساتھ موجود ہے ثنا خان سرکار دو عالم زین ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ ان بے سے شک سر پلیز۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا جائے۔ آپ کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں۔ کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو، بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو، کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو۔ بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا، بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا۔ ہے اوقات میری ویسی کہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ میں اکثر ہی یادوں میں کعبے کو پہنچا، میں کتنا ہوں تڑپا، میں کتنا ہوں رویا۔ ہے بے چین مولا میرا دل، یہ کتنا ہے بے چین مولا میرا دل، یہ کتنا کروں کیسے میں یہ لبوں سے بیان۔ کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ خوش آمین، رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے۔ ناظرین محترم، ہر مسلمان کے، مومن کی یہی دعا ہے کہ کعبہ دکھا دے اے میرے مولا۔ بے شک آپ جتنے بھی لوگ، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ارباں، کھرباں لوگ جو اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین پر یہ سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی دلی حاجات پوری کرے۔ آمین۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں جو خواہشات ہیں مالک کائنات، انہیں اپنے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری فرما دے۔ آمین آمین۔ جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر مالک، الہی آمین۔ جو اذیت میں ہیں ان کو اس اذیت سے نجات دلا دے۔ ناظرین، زندگی کے کچھ مراحل، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچ ہی نہیں پاتا کہ یا کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے
साल के 6 महीने गुजर गए, पता ही नहीं चला। बेशक अली भाई। कुछ लोगों के लिए खुदा की कसम जिंदगी की एक रात पूरे साल के बराबर होती है। जो तकलीफ में होते हैं, जो परेशानी में होते हैं, जो बीमारी आजारी में होते हैं, जो करवट नहीं ले पाते, तो आप सोचिए तो सही कि उनकी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है। दुआ किया कीजिए। जितने भी हमारे दोस्त, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बुज़ुर्ग देख रहे हैं, आप सबको मेरी ये इल्तिजा है कि दुआ किया कीजिए कि अगर ज़िंदगी इतनी तेज़ी से गुज़र रही है तो परवरदिगार की रहमतें हैं। ज़िंदगी अगर रुक गई और वक्त नहीं गुज़र पा रहा है तो परवरदिगार अपनी रहमत, अपनी बरकत नाजिल फरमाए कि ये सब कुछ काम बेहतरी से होते चले जाएं। नाज़रीन, हमारी टेलीफोन की लाइनें खुली हुई हैं। टेलीविज़न की स्क्रीन पर आपके सामने जो टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं, उन टेलीफोन नंबर्स पर आप राबिता कायम कीजिए और चाहे अपनी नेक कमाई में से आप चंद डॉलर, चंद पाउंड, चंद पैसे, चंद रुपए, जो भी रकम आपके पास बचती है वो आप हमारे कंट्रोल पर फ़ोन करके बताइए कि आप डोनेट करना चाहते हैं। और अगर अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत, साहिब सरवत बनाया है, परवरदिगार ने रिज़्क़ रोज़ी में आपको माला माल किया है, तो आपको ये ज़रूर चाहिए कि आप अगर अपने वतन में भी कुर्बानी करते हैं, क्योंकि होता यह है कि जो दयार गैर में रहते हैं, गैर ममालिक में रहते हैं, वो अपने अहल खाना को भेजते हैं पैसे कि वो वहाँ कुर्बानी कर लें। नाज़रीन, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आपको कुर्बानी ज़रूर अपने वतन में करनी चाहिए, लेकिन गरीबों के इस प्रोजेक्ट में आपको ज़रूर शामिल हाल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ये गरीबों की दिलजोई का सामान है, ये उन लोगों की मदद का सामान है कि जो इस दुनिया में ज़िंदगी तो पा गए लेकिन ज़िंदगी गुजारने का सलीका उन बेचारों को नहीं आया। हालात और वाक़यात ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी कि वो ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ पाएँ। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब। ज़िंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यही इतनी सी ज़िंदगी है हमारी। नाज़रीन, इस ज़िंदगी को शादाब बनाइए, सरशार बना दीजिए और शामिल हो जाएं एहसास के इस प्रोजेक्ट में। एहसास के हाथ मजबूत कीजिए ताकि गरीब अपनी मदद हासिल कर पाए। और गरीबों की मदद का सामान नाज़रीन आप तमाम मुखय्यर हज़रात हैं कि जो गरीबों के लिए इमदाद भेजते हैं और ये गरीबों के बहुत सारे काम अंजाम दे देती है। फ़हद, क्या फरमाते हैं आप, बताइए। सर बिल्कुल, बहुत खामोशी से बैठ के आप सुन रहे हैं सब कुछ। सर ये कुछ सीखने बोल का नहीं टाइम रहे होता है आपसे जब बातें सुनते हैं तो। और ये चीज़ बिल्कुल सही की है आपने कि ये लोग कितने लोगों की मदद का ज़रिया बनते हैं। हम जब ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें ये तक सुनने को मिलता है कि रमज़ान का जो अर्सा है वो तवील हो जाए ताकि हमें अफ्तारी मिलती रहे। इनके घरों में इतनी भी सहूलियात नहीं होती कि अपनी फैमिली के लिए अफ्तार का निज़ाम करते हैं। सेम चीज़ हमें कुर्बानी के मौके पे भी सुनने को मिलती है। अब ये सोचिए कि एक घर का सरबराह जब अपने बच्चों को घर से बाहर इसलिए जाने ना दे कि वो जानवर ख़रीदने की फरमाइश करेंगे और वो अपने बच्चों को घर में रखें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हालात किस नहज पे पहुंच चुके हैं। और चीज़ें मैं आपको मज़ीद बता दूंगा। अभी फ़िलहाल एक अनाउंसमेंट हुई है, हमें पता चला है कि हमारे एक डोनर हैं, हमारे भाई हैं मोहम्मद सलीम साहब, और इनका ताल्लुक़ USA से है और इन्होंने $590 का डोनेशन दिया है। सॉरी 16 शेयर दिए इन्होंने इंडिया में। और एक इन्होंने डोनेशन दिया आईसाइट कैम्प के लिए। सलीम साहब
بہت بہت شکریہ آپ کا، تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں احساس کی پوری ٹیم. آپ لوگوں ہی کی وجہ سے یہ سارا کارواں چلتا چلا آ رہا ہے. اور جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ گھر کا سربراہ جب یہ کہہ رہا کہ میں اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتا کہ وہ جانور خریدنے کی فرمائش کرتے ہیں، میرے پاس تو گھر کا کرایہ اتنا میرے اوپر ڈیو ہو گیا، میں ساری چیزیں کہاں سے پوری کروں گا. تو آپ ان لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کے گھروں میں، ایسے مجبور لوگوں کے گھروں میں راشن اور گوشت کی مقدار پہنچتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں، ہماری احساس کی پوری ٹیم یہ چاہتی ہے کہ جو لوگ ابھی منتظر ہیں، جو عرصے دراز سے ہم سے کانٹیکٹ میں اور جو مزید جڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کی مدد کو پورا کرنے کے لیے اس محض صرف 2 دن کا وقت بچا ہے ہمارے پاس. زیادہ سے زیادہ احساس کے ساتھ قربانی میں حصہ لے کے ان لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیں، ضروریات سے اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کر سکتی ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، ان لوگوں کے حالات بتا سکتے ہیں. محض 2 دن میں ہم جتنا کر سکتے ہیں پورے پاکستان کے لیے، کسی ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی. اور پاکستان کی بات میں اس لیے آپ سے کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ کا تعلق اسی وطن عزیز سے، اسی روٹ سے، یہیں کی اس میں آپ پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں. تو کوشش کیجئے اپنوں کے لیے جتنی مدد ہو سکے تاکہ یہ لوگ بھی جو ہمارے اپنے بھائی ہیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے ہم لوگ کچھ کر سکیں. ایک اناؤنسمنٹ ہے ہمارے پاس موصول ہوئی ہے. محمد امین زہرا، عظیم زہرا ہے ہمارے ساتھ. جی $85 دیے انہوں نے. ایک شیئر دیا ہے پاکستان میں. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سلامت رہیے، آباد رہیں، خوش رہیں. پروردگار آپ سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے. آمین آمین. اور ناظرین، ایک دعا اور کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا اپنی رحمتوں میں رکھے. آمین آمین. کسی کے در پر پروردگار کسی کی ٹھوکروں میں آپ کسی کو نہ پڑنے دیں. بے شک. آمین. جی سر، اب ایک کام کرتے ہیں ناظرین، ہم اور آپ یہاں موجود ہیں اور ابھی ہمارے اور آپ کے پاس تقریباً کوئی 2 گھنٹے موجود ہیں کہ جن 2 گھنٹوں میں ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. ابھی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جب ہمارے پروگرام شروع ہوا ہے اس وقت نہیں، لیکن ابھی جنہوں نے ہمیں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جوائن کیا ہے ان کو بھی ایک بار پھر ہم یاد دلاتے چلیں کہ یہ جو لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے یہ احساس کی جانب سے ہے. احساس فاؤنڈیشن، احساس ٹرسٹ آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ان کے نیک کاموں میں ان کے ہاتھ مضبوط کیجیے. ہم آج خاص طور پر اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اجتماعی قربانیوں کے سلسلے کا یہ مقصد ہے کہ ہم ہندوستان میں، پاکستان میں، انڈیا، جموں کشمیر، صومالیہ میں ان قربانیوں کا عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن اہتمام کر رہے ہیں. آپ تمام معزز خواتین حضرات سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی جانب سے اجتماعی قربانیوں میں یا تو قربانی کے جانور خرید کر ڈونیٹ کیجیے یا قربانی کے جانوروں میں حصہ شامل کر کے یہ حصے ان غربا، مساکین، مجبور، بے بس و لاچار لوگوں تک پہنچا دیجیے کہ جو منتظر ہیں آپ تمام لوگوں کی ان محبتوں کے. میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے دوران آپ کو گائے، بکری، بیل ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی. یہ سنائی دینے والی آوازیں ہماری ایرر نہیں ہیں، بلکہ یہ چونکہ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لائیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ان جانوروں کے مناظر، تو انہی جانوروں کی آوازیں ہیں. اور جو یہاں پر جو کارکنان ہیں، کام کرنے والے احساس کے وہ کارکنان، وہ ان جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور ناظرین، ہم آپ کو دکھا اس لیے رہے ہیں یہ کہ یہی وہ جانور ہیں کہ جو عید الاضحیٰ کے پہلے دن، دوسرے اور تیسرے دن آپ ہی کے ناموں سے قربان کیے جائیں گے. اب کمال کی بات یہ بھی ہے کہ یقین کریں، کل میں اور فہد یہی بات کر رہے تھے جانوروں کو دیکھ کر کہ
کہ نہیں معلوم یہ جو جانور یہاں اسی فارم ہاؤس میں پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، قربانی کے لائق ہو گئے ہیں، کون سا جانور ہمارے کہاں کے رہنے والے ویورز کے نام سے قربان ہو جائے، ہمیں نہیں پتا. بے شک. اس ویور کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے والے جانور جو ہیں وہ یہاں جو موجود ہیں وہ کس کے نام سے کون سا جانور پالا جا رہا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بے شک. جی کیا کہتے ہیں فہد؟ جی سر. علی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جیسا آپ نے کہا کسی کو نہیں پتہ، ہاں. یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک سلسلہ میں یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم اپیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو ہم نہیں جانتے. محض ایک یہ رشتہ ہے کہ وہ لوگ مشکلات میں اس وقت اپیل جن سے کرتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ گوشت کن کو پہنچانا ہے، جی. کہاں تک پہنچے گا. ایک ایسا انسانیت کا اور بھروسے کا رشتہ ہے. میں ذرا جس کے الائچی کھا لوں اب بات پلیز کیجیے. جتنا ایک طویل رشتہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور یہ بھروسہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو لوگ احساس پہ اعتماد کرتے ہوئے اور بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. تو پورے سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. گزشتہ 17 سالوں کی محنت ہے جس میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی. ہاں اضافہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ احساس نے بہت سارے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں، وہ اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو گاہے بتاتے رہیں گے. لیکن فی الحال جو ہمارے پاس اور گاہے بگاہے یہ ٹرانسمیشنز تو جاری رہتی ہیں. جی علی بھائی، یہ اچھا ہماری ٹرانسمیشن تو ختم ہو جائے گی لیکن ہمارا کال سینٹر 24/7 آن ہے. اور آپ عید کے پہلے دن بھی، کیونکہ اس بار عالم اسلام میں تمام دنیا میں جو ہے عید کا دن ایک ہی ہے، یو ایس اے، یو کے، کینیڈا میں، پاکستان میں، ہر جگہ. تو کوشش کیجیے اگر عید کے پہلے دن بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، ہمارے ایجنٹس آپ کے لیے بیٹھے ہیں. ایک اور مجھے اناؤنسمنٹ موصول ہوئی ہے، راحلہ ہمایوں، راجدہ ہمایوں صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ یو ایس اے سے. انہوں نے $145 کا ڈونیشن دیا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے 2 شیئر دیے ہیں انڈیا میں اور 1 شیئر دیا ہے پاکستان میں. میری بہن بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ جیسے ڈونرز کی وجہ سے ہی وہ فیملی، اب سوچئے کہ اگر آپ 1 شیئر دیتے ہیں تو آپ کے 1 شیئر کی وجہ سے ایک فیملی کی عید سے پہلے ہی عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ان کے گھر میں عید کا موقع تب شروع ہوتا ہے جب آپ کی جانب سے ان کے گھروں میں گوشت جیسی نعمت پہنچتی ہے، کیونکہ اب یہ نعمت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ عام آدمی کی پہنچ سے بالکل دور ہو گئی ہے. تو آپ ان لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں کہ جو صرف علی بھائی عید کے اس موقع پہ سال میں جن کے گھروں میں عید کے دن صرف گوشت نصیب ہوتا ہے. ناظرین، میں آپ کو اپنے ساتھ گزرا ہوا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم احساس کی جانب سے عام دنوں میں مختلف لوگوں کا سروے کرنے کے لیے مختلف دور دراز علاقوں میں بھی جاتے رہتے ہیں. تو ایک شخص ہمیں بہت تنہائی میں کھڑا ہوا مل گیا. ہم نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے یہیں رہتا ہوں میں. تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا احساس سے آئے ہوئے. تو وہ آدمی رو دیا، کہنے لگے میرے گھر کی طرف نہ جائیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں آپ لوگوں سے کچھ ملا ہے کھانے کو، اس لیے میری حیثیت بہت خراب ہو جائے گی. اللہ اکبر. ناظرین، یہ مجبوری، بے بسی، لاچاری کے انتہا ہے. انتہا اس بات کی کہ والدین اولادوں سے کس طرح منہ چھپاتے ہوں گے. آپ سوچئے، اب جیسے عید کا زمانہ بھی فہد ذکر کر رہے تھے، عید کا زمانہ آ گیا، والدین بچوں کو اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دے رہے. اچھا، بچوں کا بے انتہا شوق ہوتا ہے، بے انتہا شوق ہوتا ہے جانوروں کو دیکھنے کا، ان سے لپٹنے کا، ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے کا. پھر وہی بچے گھر آ کر بولتے ہیں کہ بابا ان کے یہاں جانور آ گیا، ہمارے یہاں جانور کب آئے گا؟ پتہ نہیں والدین کے دل کٹ جاتے ہوں گے، خون کے آنسو روتے ہوں گے وہ لوگ. لیکن کیا کریں کہ مجبوری، بے بسی، تنہائی، لاچاری ان کی زندگی سے لپٹے ہوئے ہیں، ان کی چوکھٹ سے لپٹا ہوا ہے دکھ، کرب، یاس و حسرت.
اس دکھ اور کرب کو ہم اور آپ مل کر ناظرین دور کر سکتے ہیں۔ کبھی اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں ان کے گھروں میں گوشت پہنچانے کا طریقہ، ان کے گھروں میں راشن مستقل سال کے 12 مہینے یہ پہنچانا ہے، عید بقرعید میں ان کے یہاں کپڑے پہنچانے ہیں، ان بچوں کی محبتوں چاہتوں کو دیکھتے ہوئے کھلونے ان کے دروازوں تک پہنچانے ہیں۔ یہ سب احساس کی وجہ سے ہے، ایک احساس ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر محسوس ہوتا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی بھائی کوئی بہن بھوکی نہ ہو، پریشان نہ ہو، پیاسی نہ ہو۔ انہی معاملات کو آپ تمام معزز خواتین حضرات کی ڈونیشن سے مکمل کیا جاتا ہے۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ ابھی فی الحال آنے والی عید الاضحیٰ کے سلسلے میں اجتماعی قربانیوں کا جو اہتمام کیا گیا ہے، عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن ان قربانیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب عید کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن قربانیوں کی ابتدا ہوتی ہے تو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ٹکر کی صورت میں آپ سب کے نام چل رہے ہوتے کہ کس کی جانب سے قربانی پیش کی گئی ہے، کس کی جانب سے حصہ لیا گیا ہے اور کس کی جانب سے یہ قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک آپ واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔